بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 3، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب شہزادہ، شہزادی اور دل آرام کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، شعلہ جادوگر کو انہیں گرفتار کیے اڑنے دیجئے، اور کچھ حال ان عیار و نامدار کا سنیے جو الگ الگ طلسم ہوشربا کی حد میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ ان کے نام بھول گئے ہوں تو پھر سے یاد کر لیجئے۔ ایک تھا زرغام شیر دل، دوسرا تھا محتر کران، تیسرا عیار محتر کران کا بیٹا جانسور، چوتھا برق فرنگی، اور پانچواں عیار ان سب کا استاد امرو تھا۔ مختلف سمتوں سے طلسم ہوشربا میں داخل ہو کر پانچوں عیار آگے بڑھتے گئے۔ کہیں انہوں نے دریا پار کیے، کہیں پہاڑ، کہیں ان کی راہ میں سبزہ زار آئے، کہیں بنجر بیابان، کہیں شہر، کہیں دیہات۔ چونکہ ان سب نے جادوگروں کا بحروب اختیار کر رکھا تھا، اس لیے کہیں بھی کسی نے انہیں نہ ٹوکا۔ جہاں چاہتے گھومتے پھرتے، جدھر جانا چاہتے چلے جاتے۔ اتفاق سے امرو ایک ایسی جگہ جا نکلا جسے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ حیرت، خوشی اور لالچ سے اس کا عجیب حال ہوا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اس کے سامنے اپنی قسم کا ایک انوکھا جنگل تھا جس میں دور دور تک نظر آنے والے سارے چھوٹے بڑے درخت چاندی کے تھے، اور زمین پر گھاس کے بجائے ہر طرف مکیش یعنی سونے چاندی کے تار لہلہاتے دکھائی دے رہے تھے۔ بھلا ایسے قیمتی جنگل پر ہاتھ صاف کیے بغیر امرو آگے کیسے جا سکتا تھا؟ کرامتی زنبیل تو اس کے پاس تھی ہی، اس میں تو بہت کچھ سما سکتا تھا۔ لالچ میں آ کر اس نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ جتنے ہنر اور اوزار وہ استعمال کر سکتا تھا سب کر ڈالے، لیکن ناکام رہا۔ جھنجھلا کر شاخیں کاٹنے پر جٹ گیا۔ یہ کوششیں بھی رائیگاں گئیں۔ مجبوراً اس نے مکیش ہی کو غنیمت جانا، زنبیل سے کینچی نکالی اور کاٹ کاٹ کر مکیش کا ڈھیر لگانے لگا۔ اس دھن میں اسے کسی دوسری بات کا ہوش نہ رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کے کان میں آواز آئی، خبردار اے امرو، تیری قضا آ پہنچی، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوفناک جادوگر کو اپنے قریب کھڑے پایا۔ چمچماتا ہوا خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ خطرے کو سر پر محسوس کر کے امرو نے حسرت کے ساتھ مکیش کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور بھاگ جانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ جادوگر نے مہلت نہ دی، فوراً ہی کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے زمین نے امرو کے پاؤں جکڑ لیے۔ بے بس ہو کر وہ جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ جادوگر نے فاتحانہ کہا لگایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا بولا، اے امرو، سنا تھا تو بڑا چالاک ہے، مگر نرا گاؤدی نکلا۔ چاندی کا یہ جنگل میں نے تیرے پھانسنے کو ہی تو بنایا تھا، بول مات کھا گیا نا؟ امرو نے اسے شک میں مبتلا کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اے بھائی، میں امرو نہیں گھسیارا ہوں، عقل سے کام لو، ایسا نہ ہو تم مجھ سے الجھے رہو اور امرو بچ کر نکل جائے۔ کوئی 400 گز پیچھے کی طرف میں نے ایک آدمی کو چاندی کے درخت پر چڑھتے دیکھا تھا، وہی امرو ہوگا، کہیں اس کے دھوکے میں مجھ غریب بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہ رنگنا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جادوگر نے غصے سے خنجر بلند کرتے ہوئے کہا، تم ہی امرو ہو، شہنشاہ طلسم مجھے تمہاری خبر دے چکا ہے، میرے خنجر کی پیاس اب تمہارے ہی خون سے بجھے گی، کوئی پرواہ نہیں، مار ڈالو۔ امرو نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، میں بے بس ہوں، تمہارا وار نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو میری بیٹی ملکہ حیرت کی کنیز ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ملکہ حیرت شہنشاہ طلسم افراسیاب کی چہیتی بیگم ہے۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میری بیٹی تمہیں بھی زندہ نہ رہنے دے گی۔ تو مجھے چکر نہیں دے سکتا۔ جادوگر نے امرو کی طرف لپکتے ہوئے کہا، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ ہاں، مرنے سے پہلے سن لے، میرا نام مکرنس جادوگر ہے، آج تک کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکا ہے۔ بھائی مکرنس، ذرا ٹھہرنا۔ اچانک ایک قریبی درخت کی جانب سے آواز آئی۔ مکرنس اور امرو دونوں حیرت کے ساتھ اس طرف دیکھنے لگے۔ آواز دینے والا ایک جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ کندھے میں جھولی لٹکی تھی، گلے میں سانپ لپٹے ہوئے تھے، کانوں میں مندرے پڑے تھے، بدن میں ایک ڈھیلا ڈھالا پیرہن تھا اور چہرے پر رنگا رنگ لکیریں بنی تھیں۔ مکرنس کے قریب پہنچتے ہوئے اس نے کہا، سامری کا شکر ہے میں عین وقت پر پہنچا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ مکرنس نے اسے گھورتے ہوئے کہا،
میں ناگ دیش کے جادوگروں کا ایک سردار ہوں۔ آنے والے نے جواب دیا، یہ آدمی جسے تم قتل کرنے والے تھے میرے یہاں سے شیش ناگ کا ایک من چرا لایا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس ہے یا اس نے بیچ دیا ہے۔ میرے پاس کل 2 ہی من تھے، انہی پر میری سرداری چلتی تھی، اگر دوسرے کا پتہ نہ چلا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا، مہربانی کر کے اس سے پوچھو۔ یہ کہہ کر آنے والے جادوگر نے جھولی سے ایک جھلملاتا ہوا شیشے کا انڈا نکالا اور مکرنس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، دیکھو، بالکل ایسا ہی من تھا۔ شیشناگ کا من جادوگروں میں ویسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے بادشاہوں میں کوہ نور ہیرا۔ مکرنس نے فوراً ہی وہ انڈا اجنبی جادوگر کے ہاتھ سے لے لیا اور للچائی ہوئی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، سچ؟ کیا یہ شیشناگ کا من ہے؟ بھائی واہ، کیا چمک دمک ہے! ابھی کیا ہے؟ اجنبی جادوگر نے فخر سے کہا، ذرا اسے منہ کے بھاپ دے کر دیکھو، آنکھیں چکا چون نہ ہو جائیں تو کہنا، اصلی شیشناگ کا من اسی طرح پرکھا جاتا ہے۔ مکرنس نے یہ سنتے ہی من کو منہ کے بھاپ دینے لگا، لیکن بھاپ دے کر ابھی اس نے من کو منہ سے ہٹایا بھی نہ تھا کہ وہ ایک دم 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر سے نیلے رنگ کا ایک دھواں جیسا غبار نکل کر اس کے منہ اور ناک کے اندر جا گھسا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو حیرت اور پریشانی کے ساتھ اجنبی جادوگر کو دیکھنے لگا تو اس نے سینہ پھلا کر نعرہ بلند کیا، قیامت ہوں، بلائے بے اما ہوں، غضب ہوں، قہر ہوں، برق تپا ہوں، نرالے ہیں میری حکمت کے پھندے، میں عیار زماں محترق کرا ہوں۔ امرو خوشی سے چیخ پڑا، شاباش بیٹے شاباش، تم جیسے شاگردوں پر میں ہمیشہ فخر کروں گا۔ محتر کران نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے ادب سے سر جھکایا اور پھر خنجر نکال کر آنے واحد میں مکرنس کا کام تمام کر دیا۔ مکرنس کے مرنے سے اس کا تمام جادو بھی بے اثر ہو گیا۔ امرو کے پیر زمین کی گرفت سے آزاد ہو گئے، مکیش کی گھاس اور چاندی کا جنگل غائب ہو گیا۔ آندھی، تاریکی اور چیخ و پکار کے بعد امرو اور محتر کران نے خود کو ایک ویران بیابان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پایا۔ دونوں بے اختیار ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ امرو نے محتر کران کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہوئے کہا، اگر تم نہ آتے تو شاید آج میں ہلاک ہو جاتا۔ استاد، جب تک خدا کو آپ کی زندگی منظور ہے کوئی نہیں مار سکتا۔ محتر کران نے کہا، میں بہت دیر سے مکرنس کی طاق میں تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کو پھانسنے کے چکر میں ہے۔ درخت کے پیچھے سے میں آپ کی اور اس کی باتیں سنتا رہا تھا، تبھی مجھ کو معلوم ہوا کہ اس نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور قتل کر دینے پر تلا ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ امرو نے جھیپ مٹاتے ہوئے کہا، کمبخت، چاندی اور مکیش کے لالچ نے مجھے غافل کر دیا تھا۔ محتر کران مسکرایا اور بات بدلتے ہوئے بولا، میرے لیے اب کیا حکم ہے استاد؟ بس بیٹا اپنی پسند کی راہ لو، امرو نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، خدا ملائے گا تو پھر ملیں گے۔ محتر کران نے ادب سے سر جھکایا اور سلام کر کے اچھلتا کودتا ایک طرف کو چل دیا۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو امرو نے بھی اپنی راہ لی۔ ہرن کی طرح چھلانگے لگاتے ہوئے اس نے بیابان کو پار کیا۔ اس کے بعد اسے ببول کا ایک گھنا جنگل ملا۔ سارا راستہ خطرناک کانٹوں سے اٹا پڑا تھا، مگر جوں توں وہ اس جنگل سے بھی گزر ہی گیا۔ اب اس کے سامنے ایک لکو دک ریگستان تھا، جس کے بیچ میں بہت دور ایک دھندلا سا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ مکرنس جادوگر کو امرو کی آمد کی اطلاع اور اس کے ہلاک کرنے کا حکم دینے کے بعد شہنشاہ افراسیاب بے چینی کے ساتھ نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ مکرنس بہت چالاک جادوگر تھا۔ شہنشاہ کو بھروسہ تھا کہ وہ امرو کے دھوکے میں نہ آئے گا اور قابو پاتے ہی اسے ہلاک کر ڈالے گا، مگر جب اسے امرو کے بجائے مکرنس کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو اسے سخت غصہ آیا۔ اسی عالم میں اس نے کتاب سامری اٹھا کر امرو کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ تنے تنہا نخلستان رخشاں کی جانب بڑھا چلا جاتا ہے۔ افراسیاب نے کتاب بند کر کے مکرنس کے عزیز جادوگروں کو حکم دیا کہ جا کر مکرنس کی لاش اٹھا لائیں اور اس کے قاتل کو تلاش کریں۔ یہ حکم دے کر اس نے تالی بجائی، فوراً ایک پتلا اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ ایک خط لکھ کر پتلے کے حوالے کرتے ہوئے افراسیاب نے حکم دیا، یہ نامہ لے جا کر نخلستان رخشاں کے ساحر مہتاب جادوگر کو دے آؤ۔ پتلے نے ادب کے ساتھ نامہ افراسیاب کے ہاتھ سے لیا اور اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ ادھر نخلستان رخشاں میں مہتاب جادوگر اپنے بنگلے کے باغ میں جادوگروں کا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بنگلے کے دروازے کے اوپر کاغذ کا ایک چاند چپکا ہوا تھا تو کاغذ ہی، مگر جادو کے زور سے وہ اس طرح چمک رہا تھا کہ آسمانی چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ تھا۔
باغ کا چپا چپا اس کی چمک سے روشن تھا۔ اچانک ایک پتلا اڑتا ہوا آیا اور مہتاب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ مہتاب سمجھ گیا کہ پتلا شہنشاہ طلسم افراسیاب کا بھیجا ہوا ہے، کوئی خاص فرمان لایا ہے۔ اس نے نامہ پتلے کے ہاتھ سے لیا اور بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا: اے مہتاب، عمرو اور اس کے 4 دوسرے شاگرد تیری حد میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ سب امیر حمزہ کے وفادار اور خطرناک عیار ہیں۔ ان میں سے ایک مکاری سے مکرنس جادوگر کو ہلاک کر چکا ہے۔ پس تو ہوشیار ہو جا، نہ صرف اپنے آپ کو بچا بلکہ انہیں جلد از جلد ہلاک یا گرفتار بھی کر۔ نامہ پڑھتے ہی مہتاب جادوگر نے پتلے کے سامنے سر جھکایا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حکم کی پوری پوری تعمیل کی جائے گی۔ پتلا اڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی مہتاب نے بھی دربار برخاست کیا، جادوگروں کو ہدایت کی کہ وہ بنگلے کے چاروں طرف پھیل جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوں، پوری چوکسی کے ساتھ پہرا دیں، ہر آنے والے پر نظر رکھیں اور جو آدمی بھی مشکوک نظر آئے گرفتار کر کے پیش کریں۔ پہرے داروں کو یہ تاکید کر کے مہتاب بنگلے کے اندر گیا۔ کمرہ خاص میں پہنچ کر اس نے کاغذ کی کچھ چڑیاں بنائیں اور جادو پڑھ کر انہیں کمرے کے دروازے کے اوپر چپکا دیا۔ حکمت یہ رکھی کہ اگر عمرو کسی بھی بھیس میں کمرے میں داخل ہو تو ایک چڑیا اڑ کر پکارے: عمرو آیا، عمرو آیا، اور پھر جل کر فرش پر گر جائے۔ اگر آنے والا عمرو کے علاوہ کوئی دوسرا عیار ہو تو ایک چڑیا اس کا نام پکار کر جل جائے۔ اس طرح 5 عیاروں کی شناخت کے لیے اس نے 5 چڑیاں بنائیں اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ بنگلے کے باہر پہرا دینے والے جادوگروں نے گانا بجانا شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات، جس وقت مہتاب جادوگر افراسیاب کا نامہ پڑھ رہا تھا، عمرو بھی باغ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حیرت انگیز چاند اور جادوگر کا دربار دیکھ کر وہ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ دربار برخاست کر کے جب مہتاب جادوگروں کو چوکسی کی ہدایت دینے لگا تھا تو عمرو سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس کو میرے آنے کی خبر ہو چکی ہے۔ خاموشی کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بنگلے کے اندر پہنچنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ دروازے کے علاوہ کسی دوسری طرف سے اندر جانے میں اسے جادوئی پھندوں کا اندیشہ ہو رہا تھا، اور دروازے پر سب طرف سے زیادہ سخت پہرا تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ پہرے داروں جادوگروں کے گانے بجانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس فن میں اس سے بڑا استاد کون ہو سکتا تھا؟ فوراً اس نے ایک گویے کا روپ بھرا اور سارنگی بجاتا بے دھڑک بنگلے کے دروازے کی طرف چل دیا۔ پہرے دار جادوگروں نے جو اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو پہلے تو وہ چونک کر اسے شبہ کی نظروں سے دیکھنے لگے، مگر جوں جوں وہ ان کے قریب ہوتا گیا، اس کی سارنگی کا سریلا نغمہ ان کے کانوں میں رس گھولتا گیا۔ ان کے دل اس کی طرف کھنچنے لگے۔ نغمے کے جادو نے اندیشہ اور احتیاط کا سارا خیال ان کے دماغوں سے نکال دیا۔ قریب پہنچتے ہی سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا۔ بات کر کے مزے میں خلل ڈالنا کسی کو نہ بھایا۔ عمرو بھی اسی بات کو بہتر سمجھتے ہوئے بغیر رکے سارنگی بجاتا رہا۔ مہتاب جادوگر تک سارنگی کی آواز پہنچی تو وہ غور سے سارنگی کی دھن سننے اور اپنا سر دھننے لگا۔ کچھ دیر بعد عمرو نے ایک دوسری دھن چھیڑ دی۔ یہ پہلی سے زیادہ پھڑکتی ہوئی تھی۔ مہتاب بے خود ہو کر جھومنے لگا۔ ساز کی یہ قیامت ختم نہ ہوئی تھی کہ عمرو لہک لہک کر ایک غزل گانے لگا۔ بجانے کے ساتھ گانے کا کمال بھی اسے اولیاء سے عطا ہوا تھا۔ مہتاب جادوگر سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر اس نے پہرے دار جادوگروں کو حکم دیا: اس گانے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ سنتے ہی عمرو کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا: مبارک ہو استاد، شکار خود بخود جال میں آ رہا ہے، فتح آپ کے قدموں میں ہے۔ جیسے ہی ایک پہرے دار نے عمرو کو بنگلے کے اندر چلنے کا اشارہ کیا، وہ سارنگی سنبھال کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ حال اور راہداری گزرتے ہوئے اس کا دماغ تیزی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ مہتاب کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچتے پہنچتے اس نے اسے ہلاک کرنے کے کئی منصوبے بنا لیے۔ مہتاب اندر کمرے میں دروازے کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے نگاہ اٹھائی۔ پہرے دار ادب سے سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اب عمرو مہتاب کے سامنے تھا۔ جوں ہی عمرو نے اسے سلام کیا، وہ جوش جوش کے ساتھ بولا: بے جھجک اندر آ جاؤ، تم سے اچھا گویا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج ساری رات تمہارا گانا سنوں گا۔ انعام کی فکر نہ کرنا، جو مانگو گے اس سے زیادہ ملے گا۔ فتح سامنے دیکھ کر عمرو دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دینے لگا۔
بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے قدم بڑھایا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے سر جھکا کر مہتاب کو سلام کیا۔ بس اب دیر نہ کرو، شروع ہو جاؤ، مہتاب نے شوق سے بےتاب ہوتے ہوئے کہا، مگر ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی کاغذ کی ایک چڑیا اپنی جگہ سے اڑی اور زور زور سے چلائی، امرو آیا، امرو آیا، اور پھر مہتاب کے قدموں پر گر کر راکھ ہو گئی۔ مہتاب کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ چونک کر اس نے امرو کو دیکھا۔ امرو اپنی فتح کے نشے میں مخمور تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وار کرنے سے پہلے ہی دشمن باخبر ہو جائے گا۔ چڑیا کی پہلی آواز سن کر وہ چکرا کر رہ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ مہتاب کی بھی چند ثانیے تک یہی حالت رہی، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ امرو کو سکتے میں دیکھ کر اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ پہرے داروں کو بلانے کے بجائے اس نے منتر پڑھ کر امرو کو بے حس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ہلتے ہوئے لب دیکھتے ہی امرو کو بھی ہوش آ گیا۔ آنن فانن اس نے عیاری کی چادر نکالی اور قبل اس کے کہ مہتاب منتر پورا کر کے اس کی طرف پھونک مارتا، چادر اوڑھ کر کمرے سے نکل گیا۔ امرو کو اچانک غائب پا کر مہتاب نے پھر کھڑکی کھولی اور پہرے داروں کو ہر طرف نظر رکھنے اور امرو کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر پہرے دار باغ کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ جھاڑیوں، درختوں اور نالے نالیوں میں امرو کو ڈھونڈنے لگے۔ امرو چادر اوڑے ان کے بیچ میں سے گزر گیا۔ باغ کے باہر پہنچ کر اس نے چادر اتار کر زنبیل میں رکھی اور چھلانگے لگاتا دور جنگل کی طرف نکل گیا۔ مہتاب نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کاغذ کی ایک اور چڑیا بنائی اور اسے پہلی چڑیا کی جگہ لگا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ کر امرو کچھ دیر اپنی شکست پر پچھتاتا رہا۔ اس کے بعد مہتاب پر فتح پانے کے نئے منصوبے بنانے لگا۔ مہتاب نے جادوئی چڑیوں کے ذریعے خطرے سے آگاہ ہو جانے کا جو انتظام کیا تھا، اس کا کوئی توڑ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی جس سے مہتاب کو دھوکہ دیا جا سکتا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ تنہا تھا اور بغیر کسی شاگرد کی مدد کے وہ یہ ترکیب استعمال کر نہیں سکتا تھا۔ یکا یک اس کے دماغ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی شاگرد بھی اس نخلستان میں آ پہنچا ہو، پھر کیوں نہ اسے ڈھونڈا جائے اور اس کی مدد سے ترکیب آزمائی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل میں سے آتش بازی کا ایک بان نکالا اور اس کے فلیتے کو آگ دکھا کر آسمان کی طرف چھوڑ دیا۔ بان تیر کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ سیدھا اوپر اڑتا چلا گیا۔ انتہائی بلندی پر پہنچ کر وہ پھٹا اور اس میں سے نیلی روشنی کی لاتعداد ذرے نکل کر پھیل گئے۔ پھر جگنو کی طرح چمکتے بجھتے یہ ذرے آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے۔ امرو ان ذروں سے نگاہیں ہٹا کر آسمان پر چاروں طرف دور دور تک غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم پڑ جاتی۔ اس کا ایک ایک لمحہ بے چینی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اچانک جنگل کے دوسرے گوشے سے ایک دوسرا بان فضا میں بلند ہوا۔ اس کے پھٹنے پر جو ذرات ہوا میں بکھرے وہ بھی بالکل اسی طرح کے تھے جیسے کہ امرو کے بان سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی امرو خوشی سے اچھلنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دور سے کسی مینڈک کے ٹر ٹرانے کی آواز آئی۔ ایک لمحہ اس آواز پر غور کرنے کے بعد امرو نے بھی ویسی ہی آواز نکالی۔ جواب میں پھر وہی آواز آئی۔ امرو دوبارہ مینڈک کی طرح ٹرایا۔ وقفے وقفے سے یہی ہوتا رہا۔ ہر آن پہلی آواز قریب ہوتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ایک جٹا دھاری سادھو گلے میں گیروی کفنی اور مالائیں پہنے امرو کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑی ہوئی بھووں نے اس کی آنکھوں کو اور بڑی ہوئی مونچھوں نے اس کے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ داڑھی ناف تک لمبی اور سینے پر خوب پھیلی ہوئی تھی۔ امرو نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بے ساختہ سینے سے لگا لیا۔ وہ امرو کا شاگرد اور مشہور عیار برق فرنگی تھا۔ واہ برخودار، خوب آئے، امرو نے کہا، مجھے اس وقت تمہاری سخت ضرورت تھی۔ حاضر ہوں، حکم فرمائیے، برق فرنگی نے جواب دیا۔ بڑا نازک معاملہ ہے، امرو نے کہا، پہلے تم ہو بہو میری شکل و صورت کے بن جاؤ تو بتاؤں۔ برق نے جلدی جلدی اپنی پلکیں اور داڑھی مونچھیں نکال کر جھولی میں رکھی، بہروب کا سامان نکالا، روغن عیاری منہ پر مل کر چہرے کو مثل موم نرم کیا اور پھر آئینہ سامنے رکھ کر موم بتی کی روشنی میں ناک نقشہ امرو جیسا بنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی شکل ہو بہو امرو جیسی ہو چکی تھی۔ بہروب کا یہ کمال دیکھ کر امرو نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، شاباش، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمال کی طرف غور سے دیکھو، دور درختوں کی جھنڈ کی طرف جہاں کچھ روشنی چمکتی نظر آ رہی ہے، وہاں ایک باغ ہے۔
اس کے اندر بنگلے میں نخلستان رخشاں کا جادوگر سردار مہتاب جادوگر رہتا ہے۔ بہت سے دوسرے جادوگر باغ میں پہرا دے رہے ہیں، وہ ہر طرف مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ تم وہاں جا کر کسی ایسی جگہ چھپنے کی کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی پہرے دار تمہیں دیکھ لے، بس اس کے بعد تم تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد گرفتار ہو جانا، اور تسلیم کر لینا کہ تم ہی امرو ہو، اور کچھ دیر پہلے گویے کے بحروپ میں مہتاب جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسا حکم استاد، برکے فرنگی نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے گرفتار کرتے ہی قتل کر دیا تو؟ احمق کہیں کے، امرو غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، بس سیدھے سیدھے روانہ ہو جاؤ، جیسا کہا ہے ویسا کرو، دیر مت کرو۔ جاتا ہوں استاد، برکے فرنگی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر پلٹ کر باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ باغ کے قریب پہنچ کر برق نے سن گن لی اور اندر خاصی چہل پہل محسوس ہوئی۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے وہ چار دیواری کے قریب جا پہنچا۔ اندر تھوڑے ہی فاصلے پر چند جادوگر پہرے دار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب تک وہ چار دیواری کے اوپر سے اندر نہ جھانکتا ان کی باتیں صاف نہ سن سکتا، اور اس طرح جھانکنے میں دیکھے جانے کا ڈر تھا۔ اس مشکل کا حل سوچتے سوچتے اچانک اس کی نگاہ چار دیواری سے ملے ہوئے ایک درخت پر پڑی۔ درخت اندر تھا، اس کا تنا خاصا موٹا تھا اور چار دیواری سے کوئی 2 فٹ اوپر جا کر شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ برق کھسکتا کھسکتا اس درخت تک جا پہنچا، پھر اچک کر چار دیواری پر چڑھا اور تنے کی اوٹ سے جھانک کر جادوگروں کی باتیں سننے لگا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، باغ کے اندر چپا چپا دیکھا جا چکا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے امرو باہر بھاگ گیا ہے، ہمیں اس باغ کے باہر ڈھونڈنا چاہیے، جھاڑیوں کی اوٹ میں کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ دوسرے نے جھنجھلا کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، باہر بھاگتے ہوئے اسے کسی نے نہیں دیکھا، وہ اندر ہی ہے، ایک ایک درخت دیکھو، کہیں شاخوں میں چھپا بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تیسرا بولا، ہمیں خشک پتوں کے ڈھیروں کو بھی کریت کر دیکھنا چاہیے۔ ارے یاد ہی نہ رہا، چوتھا جادوگر پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، کسی نے مالیوں کی کوٹڑیوں اور کباڑ خانے اور گودام وغیرہ کی بھی تلاشی لی ہے؟ نہیں تو؟ دوسرے ایک ساتھ بولے، اچھا تو چلو۔ چوتھے جادوگر نے کہا، پہلے وہاں دیکھ لیں۔ اس پر سارے جادوگر لپکتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ جب وہ سب بہت دور نکل گئے اور باغ کی درختوں کی اوٹ میں گم ہو گئے تو برق باغ کے اندر داخل ہو گیا، اور کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، اور کبھی پیٹ کے بل رینگتے ہوئے ایک گنج کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، ان کی اوٹ میں احتیاط کے ساتھ بڑھتے رہنے کی وجہ سے جادوگر اسے نہ دیکھ سکے۔ آخر وہ گنج کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے اس نے شاخوں کے درمیان سے مخالف سمت کا جائزہ لیا۔ بنگلے کی دیواریں اور اس کے چاروں طرف چکر لگانے والے پہرے دار اسے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک اسے پشت کی جانب گنج کے بالکل قریب دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سنا ایک کہہ رہا تھا، ہاں ہاں، میں نے ایک آدمی کو چھپتے چھپاتے اس طرف آتے دیکھا ہے، تو پھر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہاں تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرے نے بیزاری کے ساتھ کہا، ممکن ہے وہ ان درختوں کے جھنڈ کی طرف نکل گیا ہو۔ پہلے نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، دوسرے نے کہا، مگر لگے ہاتھوں اس کنج کو کیوں نہ دیکھ لیں۔ یہ سنتے ہی برق بیٹھ گیا اور پھلواری کی شاخوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ باری باری دونوں پہرے دار جادوگروں نے کنج کے اندر نگاہ دوڑائی، مگر برق کو نہ دیکھ سکے، اور مایوس ہو کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چل پڑے۔ برق کو جو شرارت سوجی تو کنج سے نکل کر پنجوں کے بل لپکتا ہوا ان کے پیچھے جا پہنچا، اور قبل اس کے کہ وہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے، زور سے دونوں کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ دونوں ہڑبڑا کر گر پڑے۔ برق نے فوراً نعرہ لگایا، میں ہوں امیر حمزہ کا یار وفادار، یگانہ روزگار امرو یار، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ جادوگر یہ سن کر غصے سے اٹھنے لگے۔ برق نے لپک کر اٹھنے سے پہلے ہی ان کے سینوں پر اچھل اچھل کر لاتیں جمائیں۔ دونوں پھر گر پڑے اور اسی حالت میں چلانے لگے، لینا پکڑنا، امرو یہاں ہے، گھیر لو جانے نہ پائے۔ ان کی چیخو پکار سن کر بہت سے جادوگر اس طرف کو دوڑ پڑے۔ برق ان کی طرف متوجہ ہوا تو دونوں گرے ہوئے جادوگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے برق کو گھیرے میں لے لیا۔ برق ان کے درمیان اچھلتا ہوا چکر لگانے لگا۔ جادوگروں نے گھیرا تنگ کیا تو غڑاب سے ڈبکی لگا کر وہ گھیرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد بڑی دیر تک ان کے درمیان یہی کھیل ہوتا رہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھاگتے رہنے کے بعد
برق جادوگروں کے نرغے میں آ جاتا اور وہ دائرہ تنگ کر کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے اور وہ اچھال یا ڈبکی لگا کر صاف باہر نکل جاتا۔ شور اور ہنگامے کی مسلسل آوازیں سن کر مہتاب جادوگر کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کھول کر اس نے پہرے داروں کی جمعدار سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، امرو دکھائی دے گیا ہے سردار، باغ کے ایک کنج میں چھپا ہوا تھا۔ بڑی دیر سے پہرے دار اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ گھیرے میں آ کر صاف نکل جاتا ہے۔ ڈوب مرو، مہتاب جادوگر نے غصے سے کہا، ایک آدمی نے اتنے ساروں کو نچا رکھا ہے، جادو کی طاقت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر مہتاب نے اپنی کمند اٹھائی اور درختوں کے اس جھنڈ کی طرف نظریں جما دیں جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ عین اسی وقت برق جادوگروں کا گھیرا توڑ کر بنگلے کے دروازے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے پہرے دار جادوگر شور مچاتے چلے آ رہے تھے۔ مہتاب نے اسے دیکھتے ہی کوئی منتر پڑا اور کمند کو برق کی طرف اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمند نے لہرا کر برق کے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بے بس ہو کر وہ زمین پر گر پڑا۔ پیچھے آنے والے جادوگروں نے سر اور پیر پکڑ کر اسے اٹھایا اور لا کر مہتاب جادوگر کی کھڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ مہتاب نے غور سے برق کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں امرو، پکڑے گئے نا؟ دیکھا میرے سامنے تیری کوئی عیاری کام نہ آ سکی۔ اچھا اب آرام کرو، کل رات میں تم سے گانا سنوں گا۔ اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو اسی حالت میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں بھیج دوں گا، ورنہ پھر خود اپنے ہاتھ سے تمہارا سر اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر مہتاب نے کھڑکی بند کر دی۔ پہرے دار جادوگروں نے برق کو اسی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ سب اسے امرو ہی سمجھتے تھے۔ اس کے پکڑے جانے کے بعد کسی کو کوئی اندیشہ نہ رہا۔ ایک ایک کر کے سب سو گئے۔ برق کو امرو نے نہ بتایا تھا کہ اس کے گرفتار ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، تاہم وہ اپنی جگہ یہی سمجھتا رہا کہ استاد ارد گرد کہیں چھپے ہوں گے، جادوگروں کو سوتا پا کر چپکے سے آئیں گے، مجھے رہا کریں گے اور پھر دونوں بنگلے کے اندر جا کر مہتاب جادوگر کا کام تمام کر دیں گے۔ اسی خیال سے پہرے داروں کو سو جانے کے بعد اس نے ایک پل کے لیے پلک نہ جھپکائی، زمین پر پڑے پڑے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا رہا اور امرو کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ ذرا بھی کسی طرف ہوا کے جھونکوں سے کوئی سرسراہٹ ہوتی تو وہ اسی طرف نگاہیں جما دیتا۔ رات ڈھلتی رہی، برق کا انتظار شدت اختیار کرتا گیا مگر امرو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہوتے ہوتے صبح صادق کا وقت ہو گیا، آسمان پر سرخ چمک پھیلنے لگی اور پھر سورج بھی نکل آیا مگر نہ امرو دکھائی دیا، نہ باغ اور بنگلے کے اندر اور کوئی ہنگامہ سنائی دیا۔ اب برق کو اپنے انجام کی فکر ہونے لگی۔ گانا اسے خاک نہ آتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ استاد دن میں آ کر مجھے نہ چھڑا سکیں گے اور شام ہونے پر جب میں مہتاب جادوگر کو گانا سنا کر خوش نہ کر سکوں گا تو ضرور وہ میری گردن اڑا دے گا۔ جادوئی کمند سے آزاد ہونے کے دو ہی صورتیں تھیں، مہتاب یا تو خود چھڑائے یا کسی طرح ہلاک ہو جائے۔ مہتاب کو ہلاک کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ مجبوراً وہ کسی ایسی ترکیب کے لیے دماغ لڑانے لگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مہتاب خود کمند کو واپس لے لے۔ مہتاب کی عادت تھی کہ سو کر اٹھتا تو کچھ دیر بنگلے کی چھت پر جا کر ٹہلا کرتا تھا۔ آج بھی جس وقت برق اپنی رہائی کی فکر میں الجھا ہوا تھا، مہتاب چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی رو رہا ہو۔ ٹھہر کر اس نے ادھر ادھر غور سے دیکھا مگر نہ کہیں کوئی آدمی دکھائی دیا، نہ کوئی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا محض وہم ہے۔ بے فکر ہو کر پھر ٹہلنے لگا مگر جلد ہی پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس بار نہ صرف ہچکیوں اور بین کی آواز سنائی دی تھی بلکہ آواز بھی کسی عورت کی محسوس ہوئی تھی۔ دو چار قدم آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہونے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ شمال کی سمت سے آنے والے ہوا کے جھونکے یہ آوازیں اس کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ باغ کے باہر اس سمت یقیناً کوئی مصیبت زدہ عورت بلک بلک کر رو رہی ہے۔ آواز کی سمت زیادہ غور سے دیکھنے پر اسے ایک جھاڑی کے قریب ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ شادی کے سرخ جوڑے میں تھی اور نو بیاتہ دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ مہتاب تیزی کے ساتھ کوٹھے سے اتر کر نیچے آیا۔ دو پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس عورت کا حال پوچھیں اور ہو سکے تو بنگلے میں لے آئیں۔ دونوں پہرے دار بھاگے ہوئے باغ سے باہر گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے۔ انہیں زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ وہ عورت اب بھی بین کر رہی تھی۔ اس کی آواز کے سہارے وہ جلد اس تک جا پہنچے مگر اس سے بنگلے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ اور بلکنے لگی۔ ایک پہرے دار نے اسے تسلی دینے کے خیال سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا
تو وہ تڑپ کر اٹھی اور بھاگ کر ایک دوسری جھاڑی کی اوٹ میں جا پہنچی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، بھائیو مجھے نہ چھیڑو، ویسے ہی میرا سہاگ اجڑ چکا ہے، میں برباد ہو چکی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اے زمین پھٹ جا کہ میں جیتے جی تجھ میں سما جاؤں، اے آسمان اٹھا لے کہ اب مجھ سے دکھ برداشت نہیں ہوتے، ہائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ پہرے دار کچھ دیر ہمدردی کے ساتھ اسے خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ مہتاب جادوگر نے ان سے خالی ہاتھ واپس آنے کا سبب پوچھا تو ان میں سے ایک نے ادب کے ساتھ جواب دیا،